پھر ایک بڑا آج کا بڑا اہم مسئلہ ہے اس دور کا، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ عربوں میں تو ایک رواج تھا بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اب ہمارے عہد کا یہ عجیب دستور ہے کہ جی آبادی بڑھ رہی ہے اور ضبط تولید کیا جائے اور اس نام پہ بچوں کو قتل کیا جائے کہ جی پھر غلہ نہیں پورا ہوگا، سبزیاں پوری، خوراک کہاں سے آئے گی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں جس کو پیدا کرتا ہوں وہ اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے، تمہیں اس کے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ مغرب میں تو چونکہ خاتون کو اشتہار بنا دیا گیا اور وہ خاتون خانہ رہی نہیں، اس لیے اکثریت اب ان کی عورتوں کی تو اولاد پیدا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، ان کے ہاں ولادتیں ہوتی بہت کم، اور ہمارے ہاں چونکہ اولاد ہوتی ہے اس لیے وہ سارا ضبط تولید کا سارا زور ادھر ہماری طرف منتقل ہو گیا کہ ان کے بچے پیدا نہیں ہونے۔ اس وقت اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو پچھلے 2 عشروں میں 20-25 سالوں میں دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جہاں مسلمان تھے ان کی تعداد کم و بیش 2 گنے سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ یہ تو ضبط تولید کرتے نہیں اور ان کی عورتیں بچہ پیدا کرنے کے طرف رجحان نہیں رکھتی۔ اب انہیں فکر یہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا 10-20 سال اور 50 سال اور گزر گئے تو یہ تو مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، ملک ہمارا نہیں رہے گا، ان کا ہو جائے گا۔ جس طرح ہندوستان میں قتل عام ہوتا ہے مسلمانوں کو، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ 2-2.5 کروڑ مسلمان تھے جب ملک تقسیم ہوا، آج وہ 22 کروڑ ہے۔ تو اگر اس نسبت سے بڑھتے رہے تو یہ تو ایک اقلیت سے تبدیل ہو کر اکثریت میں چلے جائیں۔ تو یہ دنیاوی بہانے اور اسباب ہیں جس سے قتل کے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ ضبط تولید ہے جی بچہ پیدا ہی نہ ہو، تو ضبط تولید میں 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خاتون کو حمل ہی نہ ہو، اس کے لیے آپریشن بھی کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے کئی دوسرے علاج بھی ہیں، لیکن کسی عورت کو یا کسی مرد کو آپریشن کر کے اولاد پیدا کرنے کے نااہل کر دینا شرعاً حرام ہے، اور یہ قتل اولاد کے مترادف ہے اور اللہ کی تخلیق میں تصرف ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ وقتی طور پر عورت کی صحت کے اعتبار سے یا اور کسی شرعی امر کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ اولاد نہ ہو، تو اس کا عارضی تدارک، وقتی لمحاتی تدارک ایسا کیا جائے کہ کچھ عرصہ خاتون کو حمل نہ ہو تو وہ جائز ہے، اس کے پیچھے بھی شرعی اسباب چاہیے، لیکن بالکل آپریشن کر کے اولاد کے ناقابل کر دینا یہ قطعاً حرام ہے اور یہ منع ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور یہ قتل اولاد کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر جو آج کل وجہ ضبط تولید کی بتائی جاتی ہے کہ جی پھر کھانا کہاں سے آئے گا اور اتنے بندے سنبھالے کیسے جائیں گے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہیں رزق دیں، جو تمہیں رزق دے رہے ہیں وہ انہیں بھی دیں گے، جسے پیدا کریں گے اسے روزی بھی دیں گے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے اپنے سامنے گاؤں میں ایسے لوگ دیکھے جو بڑے کمزور، بڑے غریب اور انتہائی مفلس تھے، جب ان کے 8-8 10-10 بیٹے ہو گئے اور وہ کاروبار اور روزگار پہ لگ گئے تو آج کل وہ گاؤں کے رئیس اور چودھری بنے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جتنے گھر کے کسی کے زیادہ افراد ہیں، اتنے زیادہ ہاتھ ہیں کام کرنے والے، اتنے زیادہ کماتے ہیں، مفلس بھی تھا تو وہ
امیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہر ایک کو جس کو پیدا فرماتا ہے اس کا رزق اس کے ساتھ بھیجتا ہے، اور فرمایا تمہیں بھی تو روزی دے رہے ہیں، جسے پیدا کریں گے اسے بھی روزی دیں گے۔ نحن نرزقکم وایاکم، ہم رزق دیں گے انہیں، تمہیں بھی دے رہے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو حمل ٹھہر جائے تو 120 دن کے بعد اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ روح پیدا ہو جائے 120 دن کے بعد اسقاط صریح قتل ہے۔ 120 دن سے پہلے کوئی اسقاط کرتا ہے تو وہ قتل تو نہیں ہے، لیکن سخت گناہ ہے، سخت جرم ہے۔ قتل اس لیے نہیں ہے کہ وہ بے جان لوتھڑا ہے، اس میں روح نہیں آئی، لیکن شرعی ممانعت اس کی بھی سخت ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے بغیر عذر شرعی کے۔ کوئی معتبر ڈاکٹر حکیم کوئی وجہ بتائے کہ اس کی وجہ سے خاتون کی صحت کو یا اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ایک آنے والے کی امید پر جو موجود ہے اس کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا، اس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ لیکن یہ عمومی کہ بچے پیدا ہی نہ ہو ضبط تولید کر دینا، یہ شرعاً حرام ہے۔ پھر ایسے آپریشن اور ایسی تبدیلیاں انسانی وجود میں کر دینا کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے، یہ بھی شرعاً حرام۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، فرمایا اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بھاری جرم ہے۔